بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیبی محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ قربانی تو وہ چیز ہے کہ کوئی اعلیٰ مقصد جو بھی ہو، بلکہ اعلیٰ سے پہلے میں کہوں عالی، اعلیٰ ہوتا ہے سب سے بلند، عالی ہوتا ہے بلند، تو کوئی بھی عالی مقصد ہو، جو بلند مقصد ہو، کوئی بھی وہ بغیر قربانی کے حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ اچیومنٹ کے لیے آپ کو کچھ بیئر کرنا پڑے گا۔ نو پین نو گین، وہ جو کہاوت مشہور ہے نا، نو پین نو گین بھی کہتے ہیں، نو رسک نو گین بھی کہتے ہیں، کہ جب تک آپ کسی چیز کی قربانی نہیں دیں گے اس وقت تک آپ کوئی بھی عالی مقصد حاصل نہیں کر سکتے۔ عالی مقصد ابھی میں کہہ رہا ہوں بلند مقصد، چاہے اس کا ابھی تو اعلیٰ کی تو بات ابھی اعلیٰ کی طرف ابھی آگے آتا ہوں، چاہے وہ عالی مقصد آپ کی دنیا سے متعلق ہو، چاہے وہ عالی مقصد آپ کے دین سے متعلق ہو۔ کوئی بھی اچیومنٹ آپ نے کرنی ہے، چاہے وہ دنیا سے متعلق کا ہو، چاہے وہ دین سے متعلق کا ہو، چاہے وہ آخرت سے متعلق کا ہو، عالی جو بھی آپ کی اچیومنٹ ہوگی، بلند اچیومنٹ جو بھی ہے، جو آپ کا ٹارگٹ ہے، اس کے لیے آپ کو کچھ نہ کچھ قربان کرنا پڑے گا۔ بغیر کوئی قربانی دیے آپ وہ مقصد حاصل نہیں کر سکتے۔ پلیٹ میں رکھ کے آپ کو کوئی چیز نہیں دی جائے گی۔ جو بھی آپ چیز کریں گے، یہ دنیا ہے، یہ عالم اسباب ہے، اس کے اندر آپ کی ایفرٹس وہ میٹر کرتی ہیں۔ جو ایفرٹ آپ کریں گے، آپ کی ایفرٹ کے مطابق، لیس للانسان الا ما سعی، انسان کے لیے نہیں ہے مگر وہی جس کی اس نے کوشش کی۔ یعنی انسان جو کوشش کرتا ہے، جو ایفرٹ کرتا ہے، پھر اس ایفرٹ کے اندر اسے قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ وہ قربانیاں دے گا تو ہی مقصد اپنا حاصل کر پائے گا۔ تو جب عالی مقصد کے لیے قربانی ہے تو اعلیٰ مقصد کے لیے تو پھر قربانی بدرجہ اولا ضروری ہے۔ عالی کے لیے قربانی ہے تو اعلیٰ کے لیے قربانی جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ ہے۔ ایسے ہی تو نہیں اقبال نے کہا تھا، غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ یہ ایسے ہی تو نہیں کہا تھا، یہ داستان حرم کو جو رنگین کہا ہے، رنگین وہ کس سے ہے؟ وہ قربانیوں سے رنگین ہے۔ داستان حرم قربانیوں سے رنگین ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کا ذکر ہوا، خلیل اللہ بنے ہیں، وہ اللہ کے خلیل بنے ہیں، اعلیٰ مقصد ہے نا، اللہ کے خلیل بنے ہیں۔ تو اللہ کے خلیل بننے میں جو ان کی قربانیاں ہیں، جو ان کی ایفرٹس ہیں، اگر آپ وہ ساری کی ساری دیکھیں، جسے خود قرآن نے بیان کیا ہے، جو حدیث کے اندر بیان ہوئی ہے، جب کتاب و سنت کو آپ پڑھتے ہیں، پڑھ کے آپ کو واقعی لگتا ہے کہ وہ ڈیزرو کرتے تھے یہ کہ وہ خلیل اللہ ٹھہریں۔ انہوں نے اپنی قربانیوں کے ذریعے یہ ثابت کیا ہے۔ کون سی قربانی ایسی ہے جس سے انہوں نے دریغ کیا ہو؟ انہوں نے اپنا وطن چھوڑا، انہوں نے ہجرت کی، وہ آگ کے اندر کود گئے۔ اپنی طرف سے تو انہوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر ہی دیا تھا نا، وہ تو اللہ کی حکمت تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بچایا، اللہ نے انہیں بچانا تھا۔ وہ کیا اقبال نے کہا، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام، ابھی عقل ابھی تک چھت کے اوپر کھڑی، لبے بام کھڑی تماشا کر رہی ہے، عشق تو جو ہے وہ کود پڑا آتش نمرود میں۔ انہوں نے تو اپنی طرف سے اپنی جان قربان کرنے کا تہیہ کر لیا تھا اور وہ کر گزرے تھے، اللہ نے بچایا۔ اپنے بیٹے کو حضرت اسماعیل نبی علیہ السلام کو قربان کر دیا تھا، اللہ نے بچایا، حکمت الہیہ تھی۔ وہ تو اپنی طرف سے پورا کر چکے تھے، وہ اپنی زوجہ کو اور اپنے بچے کو وادی غیر ذی زرع، وہ بے آب ہو گیا، وہ ویران آبادی جو اس وقت آباد نہیں تھی، وہ تو وہاں چھوڑ آئے تھے۔ یعنی جتنی قربانیاں ہیں، جن قربانیوں کا تعلق تن سے ہو، من سے ہو، دھن سے ہو، وہ قربانیاں ساری انہوں نے دیں، اور ان کے آگے بھی شروع سے لے کر آخر تک اہل حق کا یہ تسلسل ہے، قربانیاں دیتے چلے آئے ہیں۔ انبیاء کرام علیہ السلام، کتنے انبیاء کرام علیہ السلام ایسے ہیں جو شہید ہوئے، راہ حق میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ حضور جان عالم علیہ السلام تو وہ ہیں جو ان قربانیاں پیش کرنے والوں کے سردار ہیں، اور رہتی دنیا تک ان کی قربانیاں مثال ہیں سب کے لیے، سب کو توانائی فراہم کرتی ہیں۔ پھر ان کے صحابہ کرام علیہ رضوان، وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، وہ تپتی ریت پہ لیٹ کر برہنہ پشت لیٹے ہیں، کوڑے کھا رہے ہیں اور احد احد کی صدائیں بلند کر رہے ہیں۔ وہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام قبول کیا تو صف میں لپیٹ کر آپ کو اندر محبوس کر دیا گیا، پھر بھی پائے ثبات کو لغزش نہیں آ رہی۔ وہ مسلمان سارے کے سارے، وہ کبھی کچھ مسلمان ہجرت کر گئے حبشہ کو، کچھ وہاں سے پھر واپس آئے، پھر مسلمان بالآخر مدینے کو ہجرت کر کے جا رہے ہیں، پیارا خانوادہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، مکہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، پھر آئیے اہل بیت اطہار کی طرف، اور پھر اہل بیت میں بھی خاص سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تا قیامت، کیا اقبال نے کہا، تا قیامت قطع استبداد کرد، موج خون او چمن ایجاد کرد۔ قیامت تک کے لیے آپ نے جو استبداد کا
استبداد کا، ظلم کا قطع کر دیا، اس کو کلا کما کر دیا۔ موج خون او چمن ایجاد کرد، ان کے خون کی موج نے تو گلستان بنا دیا ہے قربانیوں کا۔ ہمیشہ لوگ حریت کا وہ استعارہ بنے ہیں اور یہ میسج دے دیا اپنی قربانی کے ذریعے، ما سوی اللہ را مسلمان بندہ نیست، پیش فرعون سرش افگندہ نیست، کہ مسلمان اللہ کے سوا کسی کا بندہ نہیں، اور کسی فرعون کے سامنے بندہ مومن کا سر، مسلمان کا سر جھکنے والا نہیں۔ اور امام علی مقام نے سر نہ جھکا کر اپنی جان کی قربانی دے کر، خانوادے کی قربانی دے کے ثابت کر دیا، ما سوی اللہ را مسلمان بندہ نیست، پیش فرعون سرش افگندہ نیست۔ اللہ اکبر۔